جی پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمناقضة هي تخلف الحكم عن الوصف الذي ادعى كونه علة ويعبر عن هذا في علم المناظرة بالنقض. وأما المناقضة فهي مرادفة عندهم للمنع. نہیں یہ تو پڑھا ہے جی. وَأَمَّا الْمُؤَثِّرَةُ وَأَمَّا الْمُؤَثِّرَةُ فَلَيْسَ لِلسَّائِلِ وأما المؤثرة فليس للسائل فيها بعد الممانعة إلا المعارضة فيه إشارة إلى أنه تجري فيها الممانعة وما قبلها أعني القول بموجب العلة ولا يجري فيها ما بعدها لأنها لا تحتمل المناقضة وفساد الوضع بعدما ظهر أثرها في الكتاب والسنة والإجماع. لأن هؤلاء الثلاثة لا تحتمل المناقضة وفساد الوضع فكذا التعسير الثابت بها. أما مثال ما ظهر أثره بالكتاب ما قلنا في الخارج من غير السبيلين أنه نجس خارج فكان حدثا فإن طولبنا ببيان الأثر قلنا ظهر تأثيره مرة في السبيلين بقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائب. ومثال ما ظهر أثره بالسنة ما قلنا في سور سواكن البيوت إنه ليس بنجس قياسا على سور الهبة بعلة الطواف. فإن طولبنا ببيان تأثيره قلنا ثبت تأثيره بقوله عليه السلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ومثال ما ظهر أثره بالإجماع ما قلنا بأنه لا تقطع يد السالك في المرة الثالثة لأن فيه تفويت جنس المنفعة على الكمال. فإن طولبنا ببيان تأثيره قلنا إن حد السرقة شرع زاجرا إلا مطلقا بالإجماع. وفي تفويت جنس المنفعة إتلاف. ثم إن فساد الوضع لا يتجه على العلة المؤثرة أصلا. وأما المناقضة فإنها تتجه عليه صورة وإن لم تتجه عليها حقيقة. وإليه أشار بقوله لكنه إذا تصدر مناقضة يجب دفعها بطرق أربعة وهي الدفع بالوصف ثم بالمعنى الثابت بالوصف ثم بالحكم ثم بالغرض على ما يأتي. وليس معناه أنه يجب دفع كل نقض بطرق أربعة بل يجب دفع بعض النقوض ببعض الطرق وبعضها ببعض آخر منها. والمجموع يبلغ أربعة في التعليل بالعلة المؤثرة وإيراد النقض الصوري عليها ودفعه كما تقول في الخارج من غير كما نقول في الخارج من غير السبيلين إنه نجس خارج فكان حدثا كالبول فيورد عليه على هذا التعليل بالنقض من جانب الشافعي رحمه الله. ما إذا لم يسل فإنه نجس خارج وليس بحدث فندفعه أولا بالوصف أي ندفع هذا النقض بالطريق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وأما المؤثرة فليس للسائل فيها بعد الممانعة إلا المعارضة. اچھا یہاں انہوں نے بتایا تھا علت تردیہ علت مؤثرہ دونوں پر کیا ہوتے ہیں کچھ اعتراضات ہوتے ہیں. تو علت تردیہ پر جو چار اعتراض ہوتے ہیں ان کو مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا. ٹھیک اب یہاں سے علت مؤثرہ پر کچھ اعتراض ہوتے ہیں. اب ان کا جواب مصنف رحمہ اللہ وہ ذکر کریں گے. تو فرماتے وہ اما المؤثرہ برا علت مؤثر جو ہے فلیس للسائل فیہا بعد الممانعۃ الا المعارضہ. تو فرماتے ہیں کہ سائل کے پاس اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے ممانعہ کے بعد معارضہ. سائل سے مراد یہاں پر کیا ہے اعتراض کرنے والا وہ مراد ہے. تو کہ اس میں ممانعت کے بعد صرف معارضہ ہی واقع ہوتا ہے علت مؤثرہ پر بس. اور اعتراضات جو ہے نا ممانعہ معارضہ کے علاوہ جو اور اعتراضات علت تردیہ پر وہ ہیں وہ علت مؤثرہ پر نہیں ہوتے. فیہ اشارۃ فرماتے ہیں اس بات میں اشارہ اس طرف ہے کہ الی انہ تجری فیہ الممانعۃ وما قبلها اعن القول بموجب العلم کہ اس میں ممانعت جو ہے نا
علت مؤثرہ میں ممانعہ جاری ہوتا ہے، اور اس سے پہلے قول بموجب العلہ، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس میں جو باقی اعتراضات ہیں فساد وضع اور مناقضہ وغیرہ، یہ اعتراضات جاری نہیں ہوتے، اس لیے کہ فرماتے علت مؤثرہ نہ تو مناقضہ کا احتمال رکھتا ہے اور نہ ہی فساد وضع کا احتمال رکھتا ہے۔ اس کے بعد مظہر اثرها، جب اس کا اثر ظاہر ہو جائے علت مؤثرہ کا کتاب اللہ کے ذریعے، سنت کے ذریعے اور اجماع کے ذریعے، چونکہ علت مؤثرہ کا اثر ان تینوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے، یا تو کتاب اللہ کے ذریعے سے اس کا اثر ثابت ہو رہا ہوتا ہے، یا سنت کے ذریعے سے اس کا اثر ثابت، یا اجماع سے اس کا اثر ثابت ہو رہا ہوتا ہے علت مؤثرہ کا۔ تو اس لیے ان تینوں میں مناقضہ یا فساد وضع، جیسے وہ 4 اعتراض تھے نا کس پر، علت تردیہ پر، تو ان میں ایک مناقضہ ایک فساد وضع کا اعتراض، 2 اعتراض یہ بھی تھے، تو فرماتے علت مؤثرہ پر یہ مناقضہ اور فساد وضع کا اعتراض ہو ہی نہیں سکتا، تو اس لیے علت مؤثرہ میں مناقضہ اور فساد وضع کا احتمال نہیں، ہاں ممانعہ اور معارضہ یہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کا جواب کیا ہے، کیسے ہوگا، پھر اس کا جواب کیا ہوگا آگے ذکر کریں۔ تو فرماتے وقضا التاثیر الثابت بہ، اسی طرح جیسے کتاب اللہ سنت اجماع پر میں مناقضہ اور فساد وضع کا احتمال نہیں ہوتا، اس طرح جو اثر ان تینوں سے ثابت ہو تو اس میں بھی مناقضہ اور فساد وضع کا احتمال نہیں ہوتا۔ اما مثال ما ظہر اثرہ بالکتاب، فرماتے مثال اس علت مؤثرہ کی جس کا اثر کیا ہو، کتاب اللہ کے ذریعے سے ثابت ہو۔ ما قلنا فی الخارج من غیر سبیلین، ہم نے جو کہا ہے اس میں جو غیر سبیلین سے نکلنے والا، احناف فرماتے ہیں کہ جس طرح سبیلین سے نکلنے والا کیا ہے، نجس ہے، سمجھ آ گئی، اس طرح جو غیر سبیلین سے نکلنے والا ہے وہ بھی کیا ہوگا، نجس ہوگا۔ تو فرماتے ہیں انہ نجس خارج، وہ نکلنے والا نجس ہے، فکان حدثا، بس وہ حدث بھی ہوگا، ٹھیک ہے، جو نجس ہوگا تو کیا ہوگا، حدث بھی ہوگا۔ فإن طولبنا ببیان الاثر، اگر ہم سے مطالبہ کیا جائے اثر کو بیان کرنے کا، کہ جو آپ نے یہ دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، کہ جو کیا ہوتا ہے، کیا نام ہے، جو خارج جو نجس ہوتا ہے وہ حدث بھی ہوتا ہے، یہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے کیا اس کا کہیں اثر بھی ثابت ہے، کسی نے کسی جگہ پر اس نے اثر بھی کیا ہے، قلنا، تو ہم کہیں گے ظہر تاثیر مرۃ فی سبیلین، کہ سبیلین میں اس کا اثر ثابت ہو چکا ہے قرآن پاک کے اس قول سے، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی آ جائیں پستی سے، یعنی قضاء حاجت سے، یعنی حدث کا ذکر چل رہا ہے نا قرآن پاک، تو اس میں یہ بھی ذکر ہے او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آ جائے، تو اس سے معلوم ہو قضاء حاجت میں سبیلین سے جو نکلتا ہے وہ خارج بھی ہوتا ہے اور حدث بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ حدث کا ذکر چل رہا ہے، تو جب سبیلین سے نکلنے والا حدث ہوتا ہے، خارج حدث ہوتا ہے، تو غیر سبیلین سے نکلنے والا بھی کیا ہوگا، خارج نجس بھی ہوگا اور حدث بھی ہوگا۔ اور مثال مدار اثر بسن، اور مثال اس چیز کی جس کا اثر سنت کے ذریعے سے ثابت ہو، ما قلنا فی صور سواکن البیوت، جیسے ہم نے کہا ہے کہ ان حشرات جانوروں کے بارے میں جو گھروں میں رہنے والے ہوتے ہیں ان کی جھوٹی کے بارے میں ہم نے کیا کہا ہے، انہ لیس بنجس، کہ ان کا جھوٹا نجس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جیسے کیا نام ہے، مرغی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی، بلی ہے وغیرہ ذالک، سمجھ آ گئی، یہ چیزیں گھروں میں رہتی ہیں۔
تو فرمایا انہ لیس بنجس، ان کا جھوٹا نجس نہیں ہے، قیاسا علی سور الحرۃ بعلۃ الطواف، قیاس کرتے ہوئے بلی کے جھوٹے پر طواف کے علت کے ساتھ، کہ جس طرح بلی بار بار چکر لگاتی ہے اس وجہ سے اس کا جھوٹا پاک ہے، تو اسے جو سواقن البیوت ہے جو چیز گھروں میں رہتی ہے اس ان کی بار بار چکر لگاتی ہے، اس لیے ان کا جھوٹا بھی کیا ہے؟ پاک ہوگا۔ فَإِن طُولِبْنَا بِبَيَانِ الْأَثَرِ قُلْنَا، اگر ہم سے مطالبہ کیا جائے اثر بیان کرنے کا تو ہم کہیں گے قلنا، ہم کہیں گے ثبت تاثیر بقول علیہ السلام، ان کا اثر ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، اِنَّا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ، کہ بلی تم پر طواف کرنے والے اور طواف کرنے والی میں سے، تو جھوٹا جو پاک ہے یہ بار بار چکر لگانا ہے، تو بلی بھی چونکہ سواکن البیوت میں سے اس کا جھوٹا کیا ہے؟ پاک ہے، تو جو بھی سواکن البیوت میں سے ہوگا اس کا جھوٹا بلی کے جھوٹے پر قیاس کر کے کیا ہوگا؟ پاک شدہ ہوگا۔ اور مثال ما اثر بالاجماع، مثال اس وصف اس علت کی جس کا اثر ثابت ہو کس سے؟ اجماع سے۔ اس کی مثال بأن لا تقطع يد السارق في المرة الثالثة، کہ نہیں کاٹا جائے گا ہاتھ سارق کا تیسری دفعہ۔ یہ اختلافی مسئلہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ چور نے پہلی دفعہ چوری کی تو اس کا کیا کیا جائے گا؟ دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ دوسری دفعہ وہ چوری کرتا ہے تو اس کی بائیں ٹانگ کاٹ دی جائے گی۔ اب تیسری دفعہ اگر وہ چوری کرتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تیسری دفعہ چوری کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کاٹ دیا جائے، چوتھی دفعہ چوری کرتا ہے تو دائیں ٹانگ کاٹ دی جائے گی۔ سمجھ آئے؟ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیسری دفعہ چوری کرنے پر اس کا بائیں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ سمجھ آئے؟ اس کی اگر ایسا کریں گے ہم اس کا بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیں گے تو جو منفعت ہے ہاتھوں کی وہ بالکل یہ ختم ہو جائے گی، اور پھر پکڑنے کی جو منفعت ہے وہ باقی رہے گی نہیں۔ کس چیز سے پکڑے گا وہ؟ سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو اس لیے تیسری دفعہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ جن سے منفعت کو ہی تم ختم کر دو۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو یہ بات ہے فَإِنَّ لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ، کہ تیسری دفعہ نہیں ہاتھ کاٹا جائے گا سارق کا، لِأَنَّ فِيهِ تَفْوِيتَ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ عَلَى الْكَمَالِ، اس لیے کہ اس میں منفعت کی جنس کو ختم کرنا ہے کامل طور پر۔ فَإِن طُولِبْنَا بِبَيَانِ تَأْثِيرِهِ قُلْ، اگر ہم سے مطالبہ کیا جائے کہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے کیا اس کا کہیں اثر بھی ثابت ہوا ہے، تو ہم کہیں گے کہ ان حد السرقۃ شرع زاجرا لا متلفا بالاجماع، کہ حد سرقہ جو ہے اس کو مشروع کیا گیا ہے زجر کے طور پر، ڈرانے کے طور پر، توبیخ ڈانٹ کے طور پر، کہ ایسا کرے نہ کوئی کام، سرقہ کرے نہ۔ یہ تو سزا اس لیے دی جاتی ہے ڈرانا مقصود ہوتا ہے، لا متلفا بالاجماع، یہ سزا جو ہے نا تلف کرنے والے نہیں ہے، ضائع کرنے والے نہیں ہے۔ بالاجماع، اجماع سے ثابت ہے سزا کا مقصد اتلاف نہیں ہوتا، عضو کو ضائع کرنا نہیں ہوتا، سزا کا مقصد ہوتا ہے ڈرانا، توبیخ ہوتا ہے، زجر ہے۔ اگر تیسری دفعہ اپنے ہاتھ کاٹ دیا بایاں تو یہ تو پھر زجر نہ رہا ہے تو اتلاف کی حد میں چلا گیا، حالانکہ متلف تو نہیں ہے، جو زاجر ہے۔ وفی تفویت جنس المنفعات اتلاف، اور منفعت کہ جن سے منفعت کو ختم کرنا ہے تو اتلاف والی بات۔ تو فرماتے ثم ان فساد الوضع لا يتجع العلة المؤثرة اصلا، کہ فساد وضع کا جو اعتراض ہے وہ تو علت مؤثرہ پر بالکل ہی متوجہ ہوتے ہی نہیں، یہ اعتراض ہوتے ہی۔ وَأَمَّا الْمُنَاقَضَةُ، اب مناقضہ جو ہے
فإن تتجه علیہ صورت، تو علت مؤثرہ پر صورتاً متوجہ ہوتا ہے. مناقضہ سوریہ گویا کہ مناقضہ وارد ہوتا ہے علت مؤثرہ پر، لیکن صورتاً حقیقتاً نہیں. وَإِن لَمْ تَتَّجِهْ عَلَيْهِ حق، اگرچہ حقیقتاً اس پر متوجہ نہیں ہوتا. وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ، اور اس مناقضہ سوریہ کی طرف مصنف رحمہ نے اشارہ کیا ہے. مناقضہ سوریہ لیکن اذا تصور مناقضة يجب دفعها بطرق اربع، فرماتے ہیں کہ جب تصور کیا جائے مناقضہ، مناقضہ سوریہ کس پر علت مؤثرہ، تو پھر اس صورت میں یجب دفعها بطرق اربع، تو پھر اس صورت میں واجب ہوگا اس کو دفع کرنا، اس کا جواب دینا 4 طریقوں سے. اگر علت مؤثرہ پر مناقضہ سوریہ واقع ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کا کیا کریں گے. چونکہ احناف پر اعتراض ہو رہا ہے، علت مؤثرہ احناف کا معتبر ہے، اس لیے احناف نے اب اس کے جواب کا بھی انتظام کر لیا. جواب بھی ایک طریقے سے نہیں، 4 طریقوں سے. تو فرماتے وہی الدفع بالوصف، سمجھ آ گئی، 4 طریقوں سے اس کا جواب دے. تو فرماتے ہیں پہلے جو ہے نا اس کا جواب دینا وصف کے ساتھ، ثم بالمعنى ثابت بالوصف، پھر اس معنی سے جواب دینا جو وصف کے ذریعے سے ثابت ہو. ثم بالحکم، پھر حکم کے ذریعے سے جواب دینا. ثم بالغرض على ما، پھر غرض کے ذریعے سے جواب دینا، جیسے ہم قریب یہ تفصیل آگے آ رہی. تو فرماتے ولیس معناہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انه یجب دفع كل نقض بطرق اربع، کہ ہر جو بھی مناقضہ جو ہے نا واقع ہو جائے تو اس کا جواب دینا، اس کو دفع کرنا 4 طریقوں کے ساتھ نہیں. بل یجب دفع بعض النقود ببعض الطرق، بلکہ بعض نقض، بعض مناقضہ کا جواب دینا ہے، دفع کرنا ہے بعض طریقوں کے ساتھ. وبعضها ببعض الاخر من، اور بعض کا ان میں سے بعض کے ساتھ. والمجموع یبلغ 4، اور مجموع جو ہے نا 4 کو پہنچتا ہے. فالتعلیل بالعلة المؤثرة وإيراد النقض السوری علیہا ودفع، تو فرماتے ہیں علت مؤثرہ کے ساتھ علت مؤثرہ کے ساتھ تعلیل کرنا، علت نکالنا، اور پھر اس پر جو مناقضہ سوریہ ہے وہ، اور پھر اس کا جواب آگے آپ ذکر کریں گے. تو فرماتے ہیں کما نقول فی الخارج من غیر السبیلین، ابھی یہ بات مختصراً گزر چکی ہے، اب تفصیل سے اس کو ذکر کرنے لگے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں خارج میں غیر سبیلین، غیر سبیلین 2 راستوں سے، آگے پیچھے کے راستے کے علاوہ کوئی چیز نکلتی ہے، خون نکلتا ہے، پیپ نکلتی ہے، وغیرہ ذالک، سمجھ آگے کہ نہیں آئی، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ نجس بھی ہے اور حدث بھی ہے. اس کی وجہ سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اگر وہ بدن کو لگ جائے، جسم کو لگ جائے، تو اس بدن کو، جسم کو دھونا بھی پڑے گا. سمجھ آ رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں انہ نجس خارج، وہ نجس ہے نکلنے والا، تو حدث بھی ہوگا. کل بول، جیسے پیشاب نجس بھی ہے اور حدث بھی ہے. فیورد علیہ، اب اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے. اس پر کیا وارد ہوتا ہے؟ علی هذا التعلیل بالنقض من جانب الشافعی، اس پر مناقضہ کا اعتراض واقع ہوتا ہے، مناقضہ وارد ہوتا ہے اس پر شافعی کی جانب سے. ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ جو بھی غیر سبیلین سے نکلے گا وہ نجس بھی ہوگا اور حدث بھی ہوگا. اعتراض شوافی کی جانب سے یہ ہے کہ جب بہے نہ ما اذا لم یصل، نکلے غیر سبیلین سے خون وغیرہ، لیکن بہے نہ، بہاؤ اس پہ نہ پیدا ہو، فإنه نجس خارج وليس بحدث، یہ بھی نکلنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور نجس اس کو کہتے ہو، لیکن آپ اس کو حدث نہیں کہتے، اس کی وجہ وضو نہیں ٹوٹتا. آپ کو مناقضہ پیش کیا نا،
آپ کا ضابطہ ٹوٹ رہا ہے، آپ لوگوں نے ضابطہ بنایا جو بھی غیر سبیلین سے نکلے گا وہ نجس بھی ہوگا، حدث بھی ہوگا۔ اب وہ یہ ضابطہ ہے کہ اگر کوئی غیر سبیلین سے چیز نکلے لیکن بہے نہ، تو غیر سبیلین سے نکلنے والا تو ہے، نجس تو ہے، لیکن حدث نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ لوگوں نے پڑھا جب تک بہاؤ نہ پیدا ہو جائے۔ تو اب یہ شوافی کی جانب سے مناقضہ کیا گیا، اعتراض ہوا۔ فَنَدْفَعُ أَوَّلًا بِالْوَصْفِ، تو فرماتا ہم اس کا جواب دیتے ہیں سب سے پہلے وصف کے ساتھ۔ نَدْفَعُ هَذَا النَّقْصَ بِطَرِيقَيْنِ، ہم اس نقص کو، اس مناقضہ کا جواب دیتے دو طریقوں کے ساتھ۔ الاول بعدم الوصف، پہلا جواب ہم دیتے ہیں عدم وصف کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں یہاں پر علت موجود ہی نہیں ہے، حدث کی جو علت ہے وہ موجود ہی نہیں۔ وہ کیسے؟ وہ انه ليس بخارج بل بات، ہم کہتے ہیں یہ خارج نہیں ہے، یہ بات ہے، بات۔ ہم کہتے ہیں یہ خروج پائے نہیں گیا، اس کو خروج کہتے نہیں، تو صرف ظاہر ہوا ہے۔ ہم نے تو اس کو کہا تھا حدث ہے جس میں خروج پایا جائے، نجس ہو، خارج نجس۔ سمجھ آ رہی؟ یہاں پر تو خروج پائے نہیں گئے، تو صرف ظاہر ہو گیا، بس ظاہر ہوا۔ اس وجہ سے جو اصل حدث کی علت ہے تو موجود ہی نہیں، اس لیے اس کو کیسے حدث کہہ سکتے؟ ہم نے خارج کا، خروج کا لفظ لگایا تو خروج تو نہیں پایا گیا، یہ تو ظہور پائے گئے۔ سمجھ آ گئی؟ لأن تحت كل جلدة دما، اس لیے کہ ہر چمڑے کے نیچے خون موجود ہے۔ جب چمڑا ہٹائیں گے تو خون ظاہر ہوگا، نکلنا اور بات ہے، ظاہر ہونا اور بات ہے۔ وہ تو کیمرے سے بھی نظر آ رہا ہے کہ خون اب اندر سے جائے گا، خون نظر آ جائے تو وہ بھی کیمرے سے بھی نظر آ جائے گا۔ تو فرمایا فَإِذَا زَالَتِ الْجَلْدَةُ ظَهَرَ الدَّمُ فِي مَكَانِهِ، جب چمڑا ظاہر ہوتا ہے تو خون اپنی جگہ پر ظاہر ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَخْرُجْ، لیکن نکلتا نہیں ہے، خروج نہیں پایا جاتا، صرف ظہور ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَنْتَقِلْ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل چونکہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے بخلاف الدم السائل، بخلاف بہنے والے خون کے، فَإِنَّهُ كَانَ فِي الْعُرُوقِ، بے شک وہ رگوں میں ہوتا ہے، وَانْتَقَلَ إِلَى فَوْقِ الْجَلْدِ، وہ چمڑے کے اوپر منتقل ہوتا ہے، وَخَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ، اور نکلتا ہے اپنی جگہ سے، اس لیے وہ حدث ہوگا، یہ حدث نہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا اس مناقضہ کا جواب دیں گے ہم دو طریقوں سے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے طریقے سے جواب کیا دیا ہے کہ اس کے علت ہونے کا ہی انکار کر دے، کیا علت ہی نہیں پائی جا رہی حدث ہونے کی، یہ خروج ہے نہیں تو ظہور ہے۔ پہلا طریقہ سمجھ آ گیا؟ ثم بالمعنى الثابت بالوصف دلالہ، اب دوسری طریقے سے اس مناقضہ کا جواب دیں گے، پھر اس طریقے، اس معنی کے ساتھ جو وصف کے ذریعے سے ثابت ہو، دلالتاً، ثم ندفعه، پھر ہم اس کا جواب دیں گے ثانی، دوسری طریقے سے، بعدم المعنى الثابت بالوصف، کہ وہ معنی نہ پانے جانے کی وجہ سے جو کیا ہو، وصف کے ذریعے سے ثابت ہو۔ ہم کہتے ہیں وَنَقُولُ، ہم کہتے ہیں لَوْ سُلِّمَ، اگر یہ بات تسلیم بھی کر لے چلو کہ ان وجد وصف الخروج، کہ خروج کا وصف پایا گیا، چلو ہم اس کو ظہور نہیں کہتے ہیں، یہ جو خون ہے اس کو خروج کہتے ہیں، چلو آپ کی بات تھوڑے دیر کے لیے مان لیتے ہیں، لیکن لم یوجد المعنى الثابت بالخروج دلالہ، لیکن وہ معنی نہیں پایا گیا جو ثابت ہوتا ہے نکلنے کے ساتھ دلالتا۔ وہ معنی کون سا؟ وجوب غسل ذالک الموضع، وہ دھونا ہے اس جگہ کا، ٹھیک ہے؟ جب کوئی نجس نکلتا ہے جسم سے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے وہ جس جگہ سے نکلتا ہے اس جگہ کو دھونا لازم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد باقی اعضاء اربعہ جو ہے ان کا دھونا لازم ہوتا ہے، ان کا غسل لازم ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے مثال دی ہے
کہ غیر سبیلین سے کوئی چیز خون وغیرہ نکلا ہے لیکن ابھی اس میں بہاؤ پیدا، سیلان اس میں پیدا نہیں ہوا، سمجھ آ گئی؟ تو اس کی وجہ سے اس جگہ کا دھونا لازم نہیں۔ جب اس جگہ کا دھونا لازم نہیں ہے تو جو اعضاء اربعہ ہے ان کے تو بطریق اولاد دھونا لازم نہیں ہے۔ جب اس جگہ کا غسل لازم نہیں ہے تو جو اعضاء اربعہ وضو میں ہم دھوتے ہیں ان کا بطریق اولا غسل لازم نہیں ہوگا۔ خروج تو پایا گیا لیکن وہ خروج جو حدث کو لازم کرے وہ والا خروج نہیں پایا گیا۔ فإنه يجب اولا غسل ذلك الموضع، فرماتے کہ واجب ہوتا ہے سب سے پہلے اس جگہ کا دھونا، ثم يجب غسل البدن كله، پھر پوری بدن کو دھونا لازم ہوتا ہے، ولكن نقتصر على الاربع، لیکن ہم اختصار کرتے ہیں اعضاء اربعہ پر دفع للحرج فيه، دفع کرتے ہو حرج کو اس میں، بسبب وجوب غسل ذلك الموضع، تو فرماتے ہیں کہ اس وجہ کو دھونے کی وجہ سے صار الوصف حجتا، وصف حجت بن جاتا ہے، من حیث اس حیثیت سے کہ ان وجوب التطہیر فی البدن باعتبار ما یکون منہ، کہ بے شک بدن میں جو تطہیر واجب ہے یہ اس جگہ کے اعتبار سے ہے، اور وہ جگہ ایسی لا تجزا کہ اس میں تجزی نہیں ہوتی، اس میں ہم ٹکڑے ٹکڑے تقسیم نہیں کر سکتے۔ فلما وجب غسل ذلك الموضع، جب اس جگہ کا دھونا واجب ہو جائے تو وجب غسل سائر البدن البتہ، تو پھر یقینی طور پر سارے بدن کا دھونا لازم ہوتا ہے۔ وَهُنَاكَ لَمْ يَجِبْ غَسْلُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، تو وہاں پر اس جگہ کا دھونا لازم نہیں ہوا، فَنَعَدَمَ الْحُكْمِ، تو حکم کی حکم معدوم ہو گیا، یعنی باقی اعضاء اربعہ کا دھونا بھی لازم لعدم العلہ، علت لا ہونے کی وجہ سے، كأنه لم يوجد الخروج، وہ کہ خروج پایا ہی نہیں گیا۔ خروج تو پایا گیا لیکن اصل جو خروج ہے جس کی وجہ سے حدث لازم ہوتا ہے وہ والا خروج نہیں پایا گیا۔ وَيُورَدُ عَلَيْهِ، فرماتے صاحب الجرح الثانی، اور اعتراض ہوتا ہے اس پر، یعنی اسی مذکورہ تعلیل پر، مذکورہ علت پر، اس شخص کے بارے میں جس کا زخم مسلسل بہہ رہا ہے، مسلسل زخم گیا ہے، خون نکل، تو فرماتے عطف علی قول، یہ بھی مقابل پر عطف، فیورد علی ما اذا لم یسل، اس پر کیا ہے عطف، یعنی یورد علینا من جانب الشافعی، اعتراض واقع ہوتا ہے ہم پر شافعی کی جانب سے، فی المثال المذکور بطریق النقص، مذکورہ مثال میں، ٹھیک ہے، نقص کی طرف، مناقضہ کے طریق پر، ارادان دو اعتراض ان کی طرف سے کرتے ہیں، دو اعتراض ان کی طرف سے، وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی جان چھوڑنے نہیں، تو خروج ظہور کا فرق کر کے جان چھوڑائے، لیکن جان اتنی جلدی چھڑا نہیں سکتے، سمجھ آ۔ اب فرماتے ہیں ما دفعنا بطریقین، اس کا ہم نے جواب دیا تھا دو طریقوں سے۔ اب والثانی هو صاحب الجرح السائر، مناقضہ دوسرا جو اعتراض ہوتا ہے وہ شخص ہے جس کا مسلسل زخم کیا ہو، بہ رہا ہو، فإنه نجس خارج من البدن، بے شک وہ نجس ہے اور بدن سے نکلنے والا ہے، ولیس بحدث ينقض الوضوء ما دام الوقت باقی، لیکن حدث نہیں ہے جو وضو توڑ دے جب تک وقت باقی ہو۔ احناف آپ لوگوں نے کیا کہا ابھی کہ جب تک بہاؤ اس میں پیدا نہ ہو جائے تو چونکہ خروج نہیں پایا گیا ہے، وہ ظہور ہے تو یہ ہے وہ ہے، تو اسی وضو نہیں توڑتا، اسے جان چھڑائے۔ اب ایک شخص ہے جو معذور کے حکم، مسلسل جس کا زخم بہ رہا ہے، نکسیر پھوٹ رہی، سمجھے؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہے معذور کس کو کہتے ہیں؟ معذور شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی زخم ایک نماز کے وقت میں مسلسل بہتا رہے، اتنا بہتا رہے کہ جس میں اتنی دیر بھی نہ ملے، اتنی دیر تک بھی نہ رکے،
جتنی دیر میں انسان 4 رکعت فرض نماز پڑھ سکتا ہے. جتنی دیر میں انسان 4 رکعت کی فرض نماز پڑھتا ہے اتنی دیر میں ایک دفعہ ضرور وہ بیماری اس کو آئے. پوری ایک نماز کا وقت اس طرح گھیر تو اب یہ شخص ہو گیا معذور. اب معذور کا حکم یہ ہے کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو وضو کر لے. ٹھیک، اس وضو کے ساتھ وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، نوافل سنتیں پڑھ سکتا ہے. اور جس بیماری کی وجہ سے وہ معذور ہوا ہے اس بیماری کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ آ رہی؟ اگرچہ نماز پڑھ لے بیماری آ رہی وضو اس کا برقرار. ہاں کوئی اور ناقص وضو چیز پائی جائے گی وضو ٹوٹ جائے گا لیکن اس کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا. ہاں پھر نماز کا وقت جب نکل جائے گا دوسری نماز کا وقت آپ لوگوں نے اختلاف پڑا ہے کہ وقت نکلنے سے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے یا وقت داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن نکل گیا دوسری نماز کا وقت داخل ہو گیا تو وہ وضو خود بخود ٹوٹ گیا. اب پھر نیا وضو کرنا پڑے گا. اور کب تک معذور رہے گا؟ اب میں نے کہا نا ایک نماز کا وقت اس طرح گزر جائے. اب اگلی نمازوں میں اس طرح مسلسل پھر اس بیماری کا آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگلی نماز کے وقت میں اگر نماز کے وقت میں ایک دفعہ بھی بیماری آ جاتی ہے تو بس وہ ایک دفعہ آنا کافی ہے، اس کو معذور سمجھا جائے گا. جب تک پوری ایک نماز کا وقت اس طرح نہ گزر جائے کہ ایک دفعہ بھی بیماری نہ آئے. اگر اس طرح نماز کا وقت گزر گیا کہ ایک دفعہ بھی یہ بیماری نہیں آئی، پوری نماز کا وقت گزر گیا، تب جو ہے اس کا کیا ہو جائے گا؟ عذر ختم ہو جائے گا. اب دوبارہ معذور بننے کے لیے وہی تفصیل جو ہم نے ذکر کی وہ ضروری ہوگی کہ پوری نماز کا وقت مسلسل اس طرح جو ہے نا وہ اگر بیماری آتی ہے تو پھر معذور بنے گا، ورنہ ایک دفعہ ختم ہو گیا پوری نماز کا گزر گیا ایک دفعہ تھوڑی بہت آنے سے وہ معذور نہیں بنے گا. تو اب اعتراض یہ ہوتا ہے جناب والا احناف پر کہ یہاں پر خروج بھی پایا جا رہا ہے حتیٰ کہ سیلان پایا جا رہا ہے لیکن آپ کے وضو نہیں ٹوٹ رہا. سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ یہ نقص ہے. آپ لوگوں کا ضابطہ ہے خروج پایا جائے وضو ٹوٹتا ہے، وہ نجس ہے، حدث ہے. یہاں پر پورے کپڑے لہو لہان سمجھ آ رہا کہ نہیں ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹا. تمہارا وضو بڑا مضبوط وہ نہیں ٹوٹا. تو اس کا فَنَدْفَعُ بِالْحُكْمِ. تو ہم فرماتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں بالحکم. ندفع بطریقین، ہم اس کا جواب دیتے دو طریقے. پہلا دفع بالحکم اے بوجود الحکم وعدم تخلفہ. ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر حکم موجود ہے پیچھے نہیں رہا، وعدم تخلفہ حکم موجود ہے. جو اصل حکم ہے وہ موجود، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود ہی نہیں. ببیان انه حدث موجب للتطہیر بعد خروج الوقت. ہم کہتے ہیں کہ یہ حدث ہے. کس نے کہا حدث نہیں ہے؟ یہ خروج حدث ہے، موجب للتطہیر، تطہیر کو واجب کرنے والا ہے. حدث ہے، وضو کو واجب کرنے والا ہے، لیکن بعد خروج الوقت، لیکن وقت نکلنے کے بعد. ہم کس نے کہا؟ ہم تو نہیں کہا کہ حدث نہیں ہے، ہم نے کہا حدث ہے لیکن ہم نے کچھ دیر اس کو مہلت دی ہے کہ موجہ کر کچھ دیر تک بس. ہم نے تو یہ نہیں کہا حدث نہیں ہے. ہم نے کہا نا وقت نکلنے پر، داخل ہونے پر خود بخود وضو ٹوٹ جائے گا، تو حدث تو ہے، تبھی تو ٹوٹ رہا ہے اس کا وضو کہ حدث ہے، وغیرہ کیوں ٹوٹ رہا ہے. تو فرماتے ہیں لا نسلم، ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے انه ليس بحدث، کہ وہ حدث نہیں ہے، بل هو حدث، کہ وہ حدث ہے، لیکن تأخر حکمه، لیکن اس کا حکم مؤخر ہو چکے الى ما بعد خروج الوقت، وقت نکلنے کے بعد تک. سمجھ آگے. وبالغرض،
اور دوسرا ہم اس کا جواب دیتے ہیں اس مناقضہ کا، اس اعتراض کا غرض کے ساتھ، ندفعہ، ہم اس کا جواب دیتے ہیں ثانی دوسرا بوجود الغرض من العلت وحصول، علت سے جو غرض موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ، اس کے حاصل ہونے کے ساتھ. فإن غرضنا التسویۃ بین الدم والبول، فرماتے ہیں اگر ہم تسویہ کو دیکھ، برابری کو دیکھ، خون اور کس کے پیشاب کے درمیان، تو یہ وذالک، یہ غرض حاصل. اگر ہم خون اور پیشاب کو دیکھیں، غرض کریں، تو ان کے درمیان مساوات ہے. خون اور پیشاب دونوں کیا ہیں؟ برابر. کیسے؟ فإن البول حدث، پیشاب بھی کیا ہے؟ حدث ہے. لیکن فإذا لزم صار عفوا، جب وہ مسلسل آنے لگ جائے تو عفو ہو جاتا ہے. یعنی معذور بن جائے نا کوئی مسلسل آنے سے. ہم نے بھی بتایا نا کہ کسی کو مسلسل اس طرح قطرے آ جائے، قطرے آنے شروع ہو جائے پوری ایک نماز کا، جیسے ہم نے تفصیل بتایا آپ کو، تو معذور بن جائے گا، پھر تو معاف ہوگا اس کے لیے. لقیام الوقت، وقت کے قائم ہونے کی وجہ سے، فی صورت سلسل البول، مسلسل پیشاب آنے کی صورت میں. فقضا ھذا، تو اسی طرح یہاں پر بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. یعنی الدم کان حدثا، کہ جو ہے نا خون، یعنی غیر سبب خون حدث تھا، خون حدث تھا. فاذا لازم صار عفو، لیکن جب وہ تسلسل کے ساتھ آنے لگا تو کیا ہو گیا؟ وہ معاف ہو گیا. لیساوی البول المقیس علیہ، تاکہ یہ پیشاب مقیس علیہ کہ کیا ہو جائے، پیشاب، تاکہ یہ خون پیشاب جو مقیس علیہ اس کے برابر ہو جائے. یعنی خون کو قیاس کیا کس پر؟ دم پر، خون پر. تو دم مقیس علیہ، ٹھیک، کیا دم مقیس، بول مقیس علیہ. دم کو قیاس کیا، خون کو قیاس کیا کس پر؟ پیشاب پر. ٹھیک ہے، تو دم مقیس ہے اور بول کیا ہے؟ مقیس علیہ. تو انہوں نے گویا کہ پہلے جواب دیا ان کا کہ ہم نے یہ کہا نہیں کہ حدث نہیں ہے. کس نے کہا؟ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ حدث نہیں، حدث ہے، لیکن ہم نے اس کے حکم کو تھوڑی دیر کے لیے صرف کیا کر دیا ہے؟ مؤخر کر دیا. لہٰذا یہ کہنا کہ حدث نہیں، یہ درست نہیں. دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ اصل اس کو حدث ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر حدث نہیں ہے. پہلی صورت میں حدث ہے لیکن حکم مؤخر ہے، حکم مؤخر. دوسری صورت میں حدث ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل میں تو حدث تھا، لیکن جس طرح پیشاب تسلسل کے جب آنا شروع ہو جائے تو وہ حدث نہیں رہتا، معاف ہو جاتا ہے حرج کی وجہ سے. اس طرح ہم نے خون کو پیشاب پر قیاس کر کے اس کو بھی کیا کر دیا؟ معاف کر دیا تسلسل کی وجہ سے. اور خون اور پیشاب آپس میں کیا ہے؟ برابر. تو جو پیشاب کا حکم ہوتا ہے، جو حکم پیشاب کا ہوگا وہی کس کا ہوگا؟ خون کا بھی ہوگا. سمجھ آگے کہ نہیں؟ ثم بعد الفراغ وما علینا